أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان من، بزرگان محترم، میرے بھائیوں، بہنوں اور شاگردوں، میراث کورس کے چھٹے روز میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کل ہم نے حقوق متقدمہ علی الارث کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی، یعنی وہ حقوق جو تقسیم وراثت سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ 3 قسم کے حقوق ہیں: تجہیز و تکفین کے اخراجات، قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ۔ تو کل ہم نے پہلے 2 حقوق کے حوالے سے، یعنی تجہیز و تکفین کے اخراجات کے حوالے سے اور قرض کی ادائیگی کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی، ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ آج ہم تیسرا حق یعنی وصیت کی تنفیذ، وصیت کو نافذ کرنے کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے۔ اس حوالے سے مسائل کے بارے میں گفتگو عرض کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ابتدائی اسلام میں وصیت کرنا ہر بندے کے ذمہ لازم تھا، یعنی ہر بندے کے ذمہ لازم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم میں سے جب کسی کو موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، تو وصیت تم پر لازم کی گئی ہے۔ وصیت تم پر کیا ہے؟ لازم۔ اگر تمہارے پاس کوئی مال ہو، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یہ شروع ابتدائی زمانے میں یہ حکم تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ذوی الفروض کے تفصیلی احکام نازل فرمائے۔ تو میرے جو وصیت کا لزوم، وصیت جو لازم تھی، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ اب وصیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو وصیت کے حوالے سے ہم جو ہے اب آج مسائل عرض کریں گے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وصیت جو ہے وہ ثلث 1/3 مال میں انسان کر سکتا ہے۔ 1/3 مال سے زیادہ جو ہے وہ اس میں جو ہے نا اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے، بلکہ باقی 2/3 جو مال ہوتا ہے وہ ورثہ کا حق ہوتا ہے، ان کو ملے گا۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بعض اوقات اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو عرض کیا کہ 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، یہ 1/3 مال سے جو ہے مراد وہ ہے جو تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچے باقی ماندہ، اس کی 1/3، یعنی کل ترکے کی 1/3 مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ باقی ماندہ یعنی تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو باقی بچے، اس کی 1/3 مراد ہے، کل ترکے کی 1/3 مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر ہم مثال دے دیتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے 15 لاکھ روپے چھوڑا ہے۔ اب اس میں سے ایسا ہوا کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے گئے، اس کے بعد لوگوں کا قرض تھا،
تو 6 لاکھ روپے وہ اس میں قرض کی ادائیگی وغیرہ میں وہ چلا گیا. اب کتنا باقی رہ گیا؟ 9 لاکھ روپے باقی رہ گیا. اب 9 لاکھ کے 1/3 کا اعتبار کیا جائے گا تو 9 لاکھ کا 1/3 کتنا بنتا ہے؟ 3 لاکھ. یعنی اب اس پہ جو ہے نا 3 لاکھ تک جو ہے وہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اگر اس نے مثلاً کسی کے لیے 4 لاکھ یا 5 لاکھ کی وصیت کی ہے تو اب وہ ورثہ کے ذمے 3 لاکھ سے زائد کو نافذ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر ورثہ 3 لاکھ سے زائد وہ کرنا چاہیں، نافذ کرنا چاہے تو ان کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہو. اگر نابالغ ہیں تو ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے. لہذا اگر وہ بالغ جو ہے وہ نافذ کریں گے تو ان کے حصے سے وصیت وہ حصہ کم ہوگا، نابالغ کے حصے سے نہیں. اسی طرح اگر کچھ کی رضامندی ہے کچھ کی نہیں ہے، سارے بالغ ہیں تو جن کی رضامندی ہے بالغ ان کا حصہ کم ہوگا، جن کی رضامندی نہیں ہے ان کے حصے سے وہ کاٹے نہیں، وصیت جو ہے نا وہ ان کے حصے میں کمی نہیں کی جائے گی. اس طرح اگر کوئی جو ہے نا سارے حاضر ہو، اگر غائب ہے تو اور حاضر نے 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ کر دی تو پھر ان کے حصے سے کمی ہوگی، جو غائب ہے ان کے حصے سے نہیں. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھو 9 لاکھ جو باقی بچ گیا اس کے 1/3 کا اعتبار ہوگا. اگر ہم لے لیتے ہیں کل تہائی، کل ترکے کے 1/3، تو وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ 15 لاکھ بنتا ہے، تو 15 لاکھ کا 1/3 تو 1/3 تو 5 لاکھ بنتا ہے. اب لیکن 5 لاکھ نہیں، باقی ماندہ قرضوں کی ادائیگی کی وغیرہ کے بعد باقی ماندہ جو ہوگا بچے گا ترکہ، اس کے 1/3 1/3 جو ہے وہ مراد ہے. اور دوسرا مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر میت نے بہت ساری وصیتیں کی ہوں اور کچھ حاضر ہو، کچھ ایک آدھ شخص وارث غائب ہو، تو حاضر نے غائب کو اگر لکھ دیا کہ میت نے کچھ وصیتیں کی ہیں جو 1/3 سے زائد ہے، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہم 1/3 سے زائد نافذ کر دیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں اجازت دیتا ہوں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کہ کیا کیا وصیتیں کی ہیں، صرف اتنا کہا کہ بہت ساری وصیتیں کی ہیں. البتہ اگر وہ تفصیل بتا دے کہ یہ وصیت کی ہے، فلاں کے لیے اتنے کی وصیت کی ہے، فلاں کے لیے اتنے یہ اور وہ ٹوٹل جو ہے اماؤنٹ اتنی ہے اور 1/3 سے اتنی زیادہ ہو گئی، یہ ساری تفصیل اگر بتا دے اس کے بعد وہ اجازت دے دے تو پھر اس کی اجازت کا اعتبار کیا جائے گا اور پہ 1/3 سے زائد وہ نافذ کر سکتے ہیں. اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مورث نے اپنے زندگی میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر لی، اس کے جو ورثہ تھے انہوں نے منظور کر لی، ٹھیک ہے جی ہم اس پر راضی ہیں، ہم مان لیتے ہیں وصیت، اس پر رضامند ہیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. مورث کی زندگی میں اگر وہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تو ان کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں. اور انتقال کے بعد اگر وہ انکار کر دے کہ نہیں ہم نے نہیں نافذ کرنے 1/3 سے زیادہ، تو ان کے پاس اختیار ہے. اس لیے مورث کی زندگی میں ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے کہ اب تو جو 2/3 اصل میں جو 1/3 سے زیادہ وصیت جو ہے نا وہ نافذ کرنا ان کی ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی 2/3 میں ان کا حق ہے. تو اب مورث کی زندگی میں تو 2/3 میں ان کا حق ثابت ہوا ہی نہیں ہے. جب ان کا حق ہی ثابت نہیں ہوا تو وہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اجازت نہیں دے سکتے. اسی لیے زندگی میں ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، وہ اس کے انتقال کے بعد، مورث کے انتقال کے بعد وہ انکار کر سکتے ہیں اور جائز ہے. اور اسی طرح اگر 1/3 سے زیادہ نافذ کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو جس حصوں کے اعتبار سے جو ہے وہ کمی ہوگی، جس کا جتنا حصہ بن رہا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی کمی کی جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، میراث چھوڑی ہے، جو ترکہ چھوڑا ہے وہ 3,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور وصیت اس نے کی ہے، مثال کے طور پر ہم دیتے ہیں 1180 روپے. مثال 1180 روپے جو ہے وہ مسجد میں لگا دینا، مدرسے میں فلاں کو دے دینا. اب 1/3 3,000 کا بنتا ہے 1,000. اب وصیت 1,000 سے زائد ہو گئی. اب ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو اب ایسا ہوگا کہ دیکھو اگر بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں نا، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، تو اب 180 روپے زائد ہو گیا 1/3 سے،
تو اب یہ اگر نافذ کرتے ہیں دونوں رضامندی سے تو پھر جو ہے وہ ان کے حصوں کی بقدر کمی کی جائے گی، یعنی 3 حصے ہم 180 کے 3 حصے کر لیں تو ایک حصہ جو ہے اس کا تیسرا حصہ 60 روپے بنتا ہے، تو 2 حصے بیٹے کے سے کمی چاہیے 120 روپے بیٹے کے حصے سے کم کیے جائیں گے، اور 60 روپے جو ہے وہ بیٹی کے حصے سے کم کیا جائے گا، اس کے حصے سے کم اسی طرح. اور اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہ تو اس کے کوئی وارث ہیں اور نہ ہی اس پر کسی کا قرض ہے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت بھی کر سکتا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کل مال یعنی کل ترکے کی وصیت بھی وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اجازت ہے، اس کو اجازت ہے. اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ وصیت کے لیے کچھ شرائط علماء نے لکھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص وصیت کر سکتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو. لہذا مجنون پاگل شخص وصیت نہیں کر سکتا، نابالغ نہیں کر سکتا، اور غلام نہیں کر سکتا. مجنون اور نابالغ تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اور غلام اس لیے نہیں کر سکتا کہ غلام کے پاس جو بھی ہے وہ اس کے آقا کا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت جو ہے اتنی زیادہ نہ ہو کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ بچے ہی نہ. اس کو علم ہے کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، اس کے علاوہ وہ اتنی زیادہ وصیت کرتا ہے کہ قرضوں کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے نا قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ بھی نہ بچے تو وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کرے وہ زندہ ہو. ٹھیک ہے، اس وقت وہ زندہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس وقت وہ مردہ ہو، ورنہ تو اس کی وصیت کا اعتبار نہیں کہ وہ مردہ شخص کے لیے کرے کہ وہ میں اس کے لیے وصیت کرتا ہوں لہٰذا وہ تو مر چکا ہے لہٰذا اس کی اولاد کو دے دینا. نہیں، مردے کے لیے نہیں کر سکتا یہ وصیت. اور یہ بھی علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ وصیت کے وقت زندہ تھا، جب وہ وصیت کر رہا تھا، اس کے بعد اسی شخص کے زندگی میں فوت ہو گیا، جو وصیت کرنے والا ہے اس کے زندگی میں فوت ہو گیا، مر گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ وصیت جو ہے اس کا وہ مستحق ہے، اس کو وہ جو کچھ جس چیز کی وصیت اس کے لیے کی تھی وہ اس کو ملے گی، اگرچہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وصیت کی جائے وہ اہل بھی ہو. ٹھیک ہے، مثلا کسی جانور کے لیے وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو جو ہے اس کو یہ دے دینا جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، تو یا کسی مسجد کے لیے کہتا ہے جو اس کی اہلیت نہ ہو تو اس صورت میں وصیت کا اعتبار نہیں. البتہ اگر کسی مسجد یا جانور کے لیے اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد 1000 روپے وہ مسجد کو دے دینا، مسجد میں صرف کر دینا، یا گھوڑے کے لیے اتنی چیزیں خرید لینا، تو وہ یہ اس وصیت کا اعتبار ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اگر نہ نہیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ 5ویں شرط وصیت کے لیے یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وصیت کرے اس میں وہ قابل تملیک ہو، یعنی وہ اس میں ملکیت جو ہے نا وہ ملکیت کی قابلیت ہو کہ وہ مالک بن سکے، وہ چیز اس میں وہ قابل تملیک ہو کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ اس کا کسی کو مالک بنایا جا سکے. اگر ایسی چیز ہے جو قابل تملیک نہیں ہے، جس کی ملکیت نہیں جاری ہوتی، تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہے. مثلا کسی نے یہ وصیت کی، علماء نے مثال لکھی ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کو کہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس اختیار ہے نا مقدمہ حد کے عزت کا، ٹھیک ہے جی، تو میرے مرنے کے بعد وہ اس کا اختیار میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ مقدمہ جو ہے وہ آپ دائر کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں علماء اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اس چیز کی وصیت کی جا سکتی ہے جو چیز موجود ہو، جو معدوم ہو، موجود ہی نہ ہو، اس کی وصیت بھی شرعاً درست نہیں ہے، غیر معتبر ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ جو میری گائے ہے نا تو یہ اگر حاملہ ہو جائے پھر اس کے بعد جو بچہ اس کا پیدا ہو جائے تو وہ اس کی وصیت میں فلاں شخص کے لیے کرتا ہوں. تو اب چونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بھی وصیت غیر معتبر ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی.
یہ ذہن میں رکھیے گا، اہم مسئلہ ہے۔ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ جو لوگ اس کے وارث بن رہے ہوں تو ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، غیر وارث کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے وصیت اپنے وارث کے لیے کی تو وہ ورثہ کے ذمے اس کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپنے منظور کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ سارے بالغ ہو، حاضر ہوں اور وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی وضاحت کہ ایک شخص کے لیے جو ہے وصیت کی، وہ کسی شخص کے لیے جو ہے وہ وصیت کی، مثلا ایک شخص نے وصیت کی اپنے بھائی کے لیے، بھائی اس وقت اس کا وارث تھا، وارث بن رہا تھا جب وصیت کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد انتقال کے وقت وہ وارث نہیں بن سکا، وہ محروم ہو گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس وقت وصیت کر رہا تھا اس وقت بھائی تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، وصیت کرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ انتقال کے بعد وہ بیٹا عصبہ بنے گا، اس کو ملے گا، بھائی کو نہیں ملے گا۔ تو اگرچہ جس وقت وصیت کر رہا تھا اس وقت وہ جو ہے کیا نام ہے وارث تھا، تو وصیت اس کی درست نہیں تھی، لیکن اب وہ وارث نہیں بن رہا، اب اس کے لیے ایسے شخص کے لیے وصیت درست ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا وارث نہیں بن رہا تھا، اسی بھائی کی مثال لے لیتے ہیں ہم کہ بیٹا موجود تھا، بھائی کے لیے وصیت کی اس نے، اس وقت وصیت ٹھیک تھی، وارث نہیں بن رہا تھا، وہ پہلی صورت میں اس کے لیے وصیت ٹھیک نہیں تھی، وارث بن رہا تھا، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، لیکن انتقال کے وقت جو ہے نا، جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت بیٹا موجود تھا، وارث نہیں بنا تھا، تو اس کو وراثت ملی۔ اب دوسری صورت میں اس کی وصیت تھی کہ بیٹا موجود ہے، بھائی کے لیے وصیت کر رہا ہے، لیکن جس وقت وصیت کر رہا تھا اس وقت بیٹا موجود تھا، لیکن آگے جا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور نرینہ اولاد موجود نہیں ہے، اور بیٹے کے آگے اولاد نرینہ اولاد موجود نہیں، تو اس صورت میں بھائی عصبہ بنے گا۔ تو انتقال کے وقت اب بھائی جو ہے نا وہ وارث بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ وصیت غیر معتبر ہے۔ یعنی یہ آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ انتقال کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ انتقال کے وقت اگر جس کے لیے وصیت کی تھی وہ وارث بن رہا ہے تو وہ وراثت کا مستحق نہیں ہوگا، اس کو وراثت نہیں دی جائے گی، اور اگر انتقال کے وقت وارث نہیں بن رہا تو اس کو وراثت ملے گی۔ وصیت کرتے وقت جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ انتقال کے وقت کا اعتبار ہے۔ یہ چھٹی شرط تھی۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے جائز وصیت کرے، وصیت جائز ہو۔ اس حوالے سے ہم آگے بات عرض کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وصیت یہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا میرے پیسوں سے سینما وغیرہ بنا دینا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں، یہ تو شرائط کی بحث تھی، 7 شرائط میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب آگے علماء نے وصیت کی 3 قسمیں رکھی ہیں: واجب، مستحب اور تیسری قسم مکروہ حرام۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے واجب۔ واجب وصیت وہ ہے کہ کسی کے ذمے اگر کوئی کسی کا واجب حق ہو، مثلا کسی کا قرض ہے اور یا کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے، یا کوئی اور اس کی ذمہ واجب حق ہے جس کا ثبوت موجود نہیں ہے، اس کی ورثہ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مورث کے ذمے یہ واجب حق موجود ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وصیت کر جانا واجب ہے، کہ وصیت کر جائے کہ فلاں کا میرے ذمے اتنا یہ حق واجب ہے، تو میرے مرنے کے بعد اس کو ادا کر دینا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں رہتی ہیں، جن کی قضا بھی وہ کرنی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، روزے قضا ہو گئے ہیں، حج وغیرہ نہیں کیا تھا، واجب تھا، تو یہ ان سب کے لیے وصیت کر جانا یہ واجب ہے، کہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، حج بدل کروایا جائے وغیرہ ذالک کا، یہ واجب ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نمازوں کا فدیہ تو ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ امید ہے انشاءاللہ کہ اس حوالے سے اس طرح فدیہ ادا کرنے سے نمازوں روزوں کا وہ اللہ جو ہے وہ اس کو معاف کر دیں گے اور عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن نمازیں اور روزہ کسی کی جگہ بندہ رکھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا، فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کسی کے ذمہ حج واجب ہو چکا ہو
تو وہ حج بدل کے لیے وصیت کرے کہ میری طرف سے حج بدل کروایا جائے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس شہر میں وہ رہتا تھا اسی شہر سے جو ہے نا کسی کو بھیجا جائے گا. جو اخراجات ہوں گے حج کے وہ سارے اس کے حوالے کیے جائیں گے. وہ صرف اخراجات ہی اس کو دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید اجرت تنخواہ وغیرہ وہ اس کو نہیں دی جا سکتی. وہ مزید تنخواہ اور اجرت وغیرہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اسی شہر سے ہی اس کو بھیجا جائے گا. البتہ اگر وہ وصیت کی تھی لیکن وہ ایسا ہوا کہ وہ اتنے پیسے جو 1/3 ہے اس سے وہ حج ہو نہیں سکتا اس شہر سے جس شہر میں وہ رہتا تھا. تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی قریب ترین شہر ہو جس سے وہ حج ہو سکتا ہو تو ادھر سے بندے کو بھیجا جائے. یعنی اگر کسی ملک میں ادھر سے نہیں ہو سکتا تو پھر سعودی عرب سے کوئی بندہ جدہ وغیرہ سے کسی کو بھیج دے وغیرہ, ادھر سے وہ پیسے دے دیے جائے, ادھر سے وہ کر لیا کرنا. اور اس طرح بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس نے حج بدل کے لیے وصیت کی تھی اور وہ مثلا 1/3 6 لاکھ اور 1/3 میں تھا تو اس کے بعد حج ہو گیا 5 لاکھ کا, تو اب جو 1 لاکھ بچ گیا وہ واپس کیا جائے گا ورثاء کو, ورثاء کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا. دوسری وصیت مستحب وصیت ہے. وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ مجھے مسنون طریقے سے کفن دفن دیا جائے اور نوحہ نہ کیا جائے, مجھ پر روئے نہ جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے رسومات اور وغیرہ اس کے علاوہ بدعات وغیرہ یہ نہ کی جائیں. تو یہ مستحب قسم کی وصیت ہے, یہ دوسری قسم. اور تیسری قسم جو ہے وہ مکروہ حرام قسم کی وصیت, اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ان کام ایسے کاموں کی وصیت کرنا جو خلاف سنت ہو, جو حرام ہو, جو ناجائز ہو. تو اس کی علماء نے چند صورتیں لکھی ہیں. مثلا 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا, یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اسی طرح ایسی بات کا اس بات کا اقرار کر لینا مثلا کہ میرے ذمہ فلاں کا قرض ہے یا میرے ذمہ فلاں نے میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے, لیکن اس کے اصلاً اس کے ذمہ کسی کا قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرض ہے نہیں, کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی نہیں ہے, لیکن وہ وصیت کرتا ہے کہ چونکہ فلاں کا میرے ذمہ قرض ہے, میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے, میرے انتقال کے بعد فلاں کو اتنا دے دیا جائے. اس لیے کہتا ہے کہ ورثاء کا حصہ کم ہو جائے, ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے. ناجائز ہے, غیر معتبر ہے. اسی طرح اس کا کسی کے ذمہ قرض ہے, اس کا کسی پر قرض ہے, لیکن جھوٹا اقرار وہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا فلاں کے ذمہ جو میرا قرض تھا نا وہ اس نے مجھے ادا کر دیا تھا, اس لیے فلاں کے ذمہ میرا قرض نہیں ہے. اس لیے ایسا کرتا ہے کہ اپنے ورثہ کو محروم کرنا چاہتا ہے, تاکہ ان کا حصہ کم کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کو نہ مل سکے. تو یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے, اور اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی نے چند وصیت کی ہیں, 1 سے زائد وصیت کی ہیں, تو اب جو ہے کچھ پوری ہو سکتی ہے اور کچھ پوری نہیں ہو سکتی 1/3 کے اندر. تو اس کے بارے میں جو اہم ضروری ہو ان پر عمل کیا جائے, ان کو پہلے ادا کیا جائے, اور جو اس کے بعد ہو اگر وہ اس کے لیے پیسے بچ جائے تو ٹھیک ہے, وگرنہ اس پر عمل نہ کیا جائے. اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ مثلا کسی نے نمازوں کی فدیہ کی وصیت کی تھی اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ فلاں جگہ پر ایک کنواں کھدوا دینا میرے پیسوں میں سے. اب ان میں سے جو اہم چیز ہے وہ نمازوں کا فدیہ ہے, تو لہٰذا نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا پہلے. اس کے بعد اگر باقی پیسے بچ گئے تو کنواں کھدوایا جائے, وگرنہ کنویں کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے, میرے روزے رہتے ہیں, اور قربانی کی بھی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے. اب روزوں کا فدیہ یہ اہم ہے, اور قربانی جو ہے یہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تو روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے, اس کے بعد اگر بچ جائے تو قربانی کی جائے, وگرنہ اس کو رہنے دیا جائے. اور اگر چند وصیتیں کی ہیں اور وہ ساری وصیتیں درجے میں برابر ہیں, تو پھر اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو وصیت اس نے پہلی کی ہو اس پر عمل کیا جائے, اور جو اس کے بعد کی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کی مثال علماء نے دی ہے, مثلا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ
کچھ نمازیں رزم میں رہتی ہیں ان کا فدیہ بھی دے دیا جائے، کچھ روزے رہتے ہیں ان کا فدیہ بھی دے دیا جائے. اب وہ نماز اور روزہ دونوں فرض ہیں، دونوں برابر ہیں، لہٰذا ان میں سے جو وصیت پہلے کی تھی اس پر عمل کیا جائے گا. اس طرح اگر اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے ذمہ حج واجب تھا، حج کے اس کی طرف سے حج بھی کروایا جائے اور زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی وہ زکوٰۃ بھی دی جائے. تو اب دیکھ لیا کہ ایک تہائی میں جو ہے دونوں برابر ہیں، تو جو پہلے وصیت کی تھی اس پر عمل کیا جائے. اس طرح اگر اس نے وصیت کی تھی مسجد مدرسہ تعمیر کیا جائے، تو جو پہلے وصیت کی تھی اس پر عمل کیا جائے، تو اس کے بعد والے جو وصیت ہے تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی اولاد کے لیے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے، میرے ترکے میں سے فلاں شخص کی اولاد کو اتنی رقم دینا، تو ایسی صورت میں اس شخص کی اولاد کو وہ رقم دی جائے گی، اس میں اس شخص کے بیٹے اور بیٹیاں برابر ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر مثلا اس شخص کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور 1 لاکھ کی وصیت کی تھی اس کے لیے، تو 50,000 بیٹے کو ملے گا اور 50,000 بیٹی کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں ڈبل اور سنگل کا وصول نہیں چلے گا. اور اسی طرح ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وصیت کی تھی پیسوں کی، تو اس کی جگہ پر غلہ بھی دیا جا سکتا ہے، راشن وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے، پیسے دینا ضروری نہیں ہے. اس طرح کا جو ہے وہ کسی چیز کی وصیت کی تھی، غلے وغیرہ راشن وغیرہ کی، اس کی جگہ پر پیسے دینا وہ بھی جائز ہے، وہ بھی دی جا سکتی ہے اور دینا جائز ہے. اور اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے بہت مہنگا جو ہے نا وہ کفن فلاں اتنے پیسوں کا مجھے کفن دیا جائے، اتنا مہنگا کپڑا خریدا جائے، تو اس وصیت پر عمل کرنا ورثاء کے ذمہ ضروری نہیں. اسی طرح اگر اس نے کہا تھا کہ میرا جنازہ جو ہے فلاں کسی خاص مولوی کا نام لیا تھا کہ فلاں پڑھا دے، تو اس وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں. اور پڑھا دے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس سے پڑھوائے ورثہ، اگر نہ کسی اور سے پڑھوا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی خاص جگہ کی وصیت کی تھی کہ مجھے فلاں جگہ پر دفنا دیا جائے، فلاں قبرستان میں دفنا دیا جائے، فلاں میں نہ، تو یہ بھی ورثاء کے ذمہ ضروری نہیں ہے. اگر ورثاء وہاں پر دفنا دیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے وصیت پر عمل کرنا. اگر نہ دفنائے تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے اور ان پر یہ وصیت نافذ کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح اگر اس نے یہ وصیت کی تھی استطاعت کے باوجود کہ مجھے مسنون کفنوں سے کم میں کفن دیا جائے، یعنی مرد ہے تو وہ کہتا ہے کہ 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، عورت ہے تو وہ کہتی ہے 4-3 میں، 5 سے کم، تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس طرح علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جانوروں کے سامنے ڈال دو تاکہ جانور کھا لے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس طرح اگر کہتا ہے کہ میری لاش کو جلا ڈالو میرے مرنے کے بعد، تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ورثاء کے ذمہ وصیت کرنا جو ہے یہ نافذ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر نافذ کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے. اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے اسی گھر میں دفنا دیا جائے یا اسی کمرے میں دفنا دیا جائے، تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ گھر وغیرہ تو ورثاء کے ذمہ ہو گیا، وہ تو ان کا حق، ورثاء کا حق ہو گیا، تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر ورثاء سارے بالغ ہوں، حاضر ہوں اور اس پر سب کی رضامندی ہو تو پھر وہ دفنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح اگر ایک شخص نے جو اس کے شخص کے پاس ناجائز پیسہ تھا، ناجائز مال تھا کسی کا حرام، تو وہ کہتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ صدقہ کر دے. تو اب ورثاء جو ہے وہ ایسا کریں گے، وہ جن کا پیسہ ہے، جو اگر مالکان موجود ہو تو ان تک پہنچائیں گے، اگر وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ورثاء تک پہنچائیں گے. البتہ اگر وہ خود بھی نہ ہو، ان کے ورثاء بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر صدقہ کر سکتے ہیں، وگرنہ صدقہ نہیں کریں گے. آخر میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی نے وصیت کی، اب وصیت سے پھرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف انکار سے وصیت باطل نہیں ہوتی. ایک شخص نے وصیت کی پھر اپنی زندگی میں کہتا ہے کہ میں نے تو وصیت نہیں کی، تو چونکہ یہ انکار ہے، اس طرح کہنے سے، صرف انکار کرنے سے وصیت باطل نہیں ہوتی. البتہ
یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ باطل کرنا چاہے اپنی زندگی میں تو وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر یہ کہہ دے کہ میں نے جو وصیت کی تھی میں اس کو فسخ کرتا ہوں، میں اس کو ختم کرتا ہوں، میں اس کو باطل کرتا ہوں. تو ایسا کہنے سے وہ وصیت باطل ہو جائے گی، اب وصیت ختم ہو جائے گی. یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وصیت کو فسخ کرنا چاہتا ہے، وصیت کو باطل کرنا چاہتا ہے. مثلا کسی گاڑی کے لیے، گاڑی کی وصیت کسی لیے کی تھی، کسی شخص کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں گاڑی فلاں کو دے دینا، لیکن ابھی زندگی میں اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، یا اس کو ضائع کر دیا. تو اب اس طرح کسی مکان کی، کسی جانور کی، تو اب اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس نے کیا کر دیا، اپنے جو وصیت اس نے کی تھی اس کو ختم کرنا، اس کو باطل کرنا چاہتا ہے، تو باطل ہو جائے گی. یا اسی طرح جس چیز کی وصیت کی تھی وہ چیز اس کے مرنے سے پہلے اس کی ملکیت سے نکل گئی. مثال کے طور پر گاڑی کی مثال لے لیجیے، کسی کے لیے وصیت کی تھی لیکن مرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی ملکیت سے کسی طرح نکل گئی، ضائع ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی جو اس نے وصیت کی تھی وہ وصیت باطل ہو جائے گی. تو یہ میں نے آج مختصراً جو ہے وصیت کے مسائل کے حوالے سے گفتگو عرض کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وصیت کتنی اہم ہے اور اس پر کتنا عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.